بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متوازی دین کا کیا مطلب ہے؟ متوازی دین کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، جو حقیقی دین ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس کے فاعل و جائل نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل جد و جہد کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اور وہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ وہ منزل من اللہ احکام ہیں، اخبار ہیں، اعمال ہیں۔ منزل من اللہ اخبار، احکام اور اعمال ہیں۔ اور جب کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رہتے ہوئے اپنی کسی جد و جہد سے، صوفیانہ جد و جہد سے، عالمانہ جد و جہد سے، مجتہدانہ جد و جہد سے، یا کسی جد و جہد سے کوئی ایسی چیز پروڈیوس کرتا ہے، کوئی ایسی چیز سامنے لا کے رکھتا ہے جو منزل من اللہ اخبار، احکام، اعمال کے سوا ہے، تو اسے بھی بطور دین کے اگر پیش کیا جاتا ہے تو وہ بھی متوازی دین ہے۔ تصوف اس معنی میں متوازی دین ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رہتے ہوئے ایک صوفی اپنے ماورائی تجربات و مشاہدات کی بنیاد پر چند اعمال، چند اخبار اور چند احکام وہ خود بناتا ہے، اور اس ایک دائرے میں وہ کہتا ہے کہ اگر ان اخبار، احکام اور اعمال پر عمل کریں گے تو آپ کو خدا کی قربت نصیب ہو جائے گی۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی ایک جد و جہد ہے جو صوفی کر رہا ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنے مخصوص اعمال وضع کیے ہیں، اس نے اپنے لیے مخصوص عقائد وضع کیے ہیں، اس نے اپنے لیے مخصوص احکام وضع کیے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جب کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انٹلیکچولائز کرتا ہے، ریفارم کرتا ہے، ریپروڈیوس کرتا ہے، اسے ایک نئی شکل دیتا ہے، آپ کے سامنے جب وہ دین کے طور پر پیش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ کا جو دین ہے میں نے اسے ایک نئے رنگ میں پیش کیا ہے، کلام اللہ کا ہے میں نے اسے ایک نئے رنگ میں پیش کیا ہے، تفسیر کی شکل میں۔ کلام اللہ کا ہے میں نے ترجمے کی میں اسے ایک نئی شکل میں دیا ہے۔ دین اللہ کا ہے میں نے اسے تلخیص کی ہے، اور اب قرآن مجید کے قاری کا وقت بچایا ہے کہ وہ بہت زیادہ وقت جو اس نے ضائع کرنا تھا بعض چیزوں میں، اب وہ اس مختصر سی چیز کو پڑھے گا تو اس کا وقت بچ جائے گا، اور ترجمہ پڑھے گا تو عربی پڑھنے سے اسے نجات مل جائے گی، اس کا وقت بچ جائے گا۔ تفسیر پڑھے گا تو بہت زیادہ ذہنی اذیت سے اسے نہیں گزرنا پڑے گا جو اس نے بہت محنت کرنے کے بعد حاصل کرنا تھا، سو میں نے ایک کتاب کی شکل میں دے دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اسے ایک نئی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ جب آپ اسے ایک نئی شکل میں پیش کرتے ہیں، نئے احکام، نئے اخبار، نئے اعمال آپ لا کر سامنے رکھتے ہیں، تو اب آپ بھی متوازی دین ہی پیش کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن شریف میں ید اللہ فرماتا ہے تو ید سے مراد یہ نہیں وہ ہے، وہ نہیں وہ ہے، اللہ کا مطلب یہ نہیں وہ ہے، تو اب آپ نے کیا ہے؟ آپ نے
قرآن مجید میں، اور جس تک قرآن مجید بطور ہدایت بن کے جانا تھا، درمیان میں آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اسے ایک نئی شکل دی، اور اس ریفارم شکل کو آپ نے دوسروں کے سامنے پیش کیا کہ یہ اللہ کا دین ہے۔ تو اگر تصوف متوازی دین ہے تو ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ، فقہ اور کلام کیوں متوازی دین نہیں ہے؟ نئی شکل تو آپ نے دے دی ہے نا۔ ایک صوفی نئی شکل دیتا ہے تو وہ مجرم ہے، اور آپ اگر اس پورے کے پورے نظام کو انٹلیکچولائزڈ فارم میں دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ایک نئی شکل دے کر دیتے ہیں، تو یہ متوازی نہیں ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ اگر کریں تو پن اور دوسرا کرے تو پاپ۔ وہی کام جو صوفی کر رہا ہے وہ کام آپ بھی کر رہے ہیں۔ صوفی نے ایک ماورائی تجربے کی بنیاد پر یہ بات کی ہے، آپ نے اپنی دنیا میں رہتے ہوئے اسے انٹلیکچولائزڈ کیا، ایک نئی فارم دے دی، وہ مجرم ٹھہرا اور آپ متقی پرہیزگار ٹھہرے، آپ صاحب ایمان ٹھہرے۔ یوں نہ کریں۔ اگر آپ نے متوازی دین کا کانسیپٹ بتانا ہے تو پھر ہر چیز کو متوازی دین سمجھیں، جو دین کے پیرلل اس لیے دوسروں تک پہنچائی گئی کہ یہ دین کی شکل ہے۔ اس حقیقت کو شاید وہ لوگ قبول نہ کریں جنہوں نے اپنی پوری زندگی متوازی دین بنانے میں برباد کی ہے۔ وہ کبھی نہیں سمجھیں گے اور نہ سمجھنا چاہیں گے۔ متوازی دین کے طور پر آپ نے ایک پورے کا پورا نظام کھڑا کر دیا، اور آپ نے پورے کا پورا دین ایک نئی شکل دے کے بتایا۔ اب ہم اگر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے واقعتاً اللہ کے کلام اللہ کا جو مطلب تھا اسے آپ نے واقعتاً صرف دوسرے لفظوں میں پیش کیا، اس میں آپ نے کوئی کمی بیشی نہیں کی، اس کو بھی آپ قبول نہیں کرتے اور متوازی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ طرز عمل کوئی عالمانہ طرز عمل نہیں ہے، یہ ایک متعصبانہ طرز عمل ہے، اور ایک ایسا جہالت پر مبنی تعصب ہے جسے جتنا جلدی دور کر دیا جائے فائدے میں رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔